بڑے اسکینڈل کو میں لے کر آیا ہوں. یہ ہے نام نہاد جعلی فیک چراغیہ ہاؤسنگ سوسائٹی. لوگ ایسے ہیں ان کے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں اپنی زندگی میں, اللہ کے سپرد کر دیا ہے ان نوسر بازوں کو اور ان چوروں کو. جو متاثرین رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کھل کر رابطہ کر سکتے ہیں. الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. میں ہوں وقاص عزیز اور دوستو آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. آج آپ کے سامنے ایک ایسے شہر سے فراڈ لے کر آیا ہوں جہاں پہ ایجوکیشن لیول دیکھیں تو 100% ہے, جہاں کے لوگ بہت پر امن ہیں, جہاں 9 to 5 جاب کی جاتی ہے, زندگی کا, صحت کا, خوشحالی کا دور دورہ ہے. اللہ تعالیٰ میرے پاکستان کو اپنی امان میں رکھے اور ایسے نوسر بازوں سے محفوظ رکھے. یہ کارروائی کہاں ڈالی گئی اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہے یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اس کے فالو اپس بھی ہیں, جو متاثرین ہیں وہ بھی مجھ سے رابطہ کر چکے ہیں, اور اس ویلاگ کو سننے کے بعد جو متاثرین رابطہ کرنا چاہیں تو وہ کھل کر رابطہ کر سکتے ہیں. کمنٹ باکس میں وہ اپنا نمبر درج کر سکتے ہیں, یا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کمنٹ کریں گے تو میری ٹیم خود ان تک رسائی کر لے گی. اب آتے ہیں اس جو بڑے اسکینڈل کو میں لے کر آیا ہوں. یہ ہے نام نہاد جعلی فیک چراغیہ ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے, اور یہ ہے ملک رفاقت زمان صاحب جنہیں آپ اپنی اسکرین پر اس وقت دیکھ رہے ہیں. چراغیہ ہاؤسنگ سوسائٹی کا کہیں وجود نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ہوا میں آپ تیر چلاتے ہیں یا شاپر آپ کے ارد گرد اڑتے رہتے ہیں. اس کا آغاز 1-1.5 دہائی قبل ہوا تھا, اور جب آپ اسلام آباد سے ٹورڈز ٹیکسلا جاتے ہیں, واکنڈ جاتے ہیں, تو بائیں جانب آپ کو اس کو چھوٹا سا ایک ٹکڑا نظر آیا, اور اس میں ملک رفاقت صاحب نے ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں فائل سیل کی. نیب میں ان پر کیسز چلے, ان کیسز کی ڈیٹیلز اور وہ فائلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اور پھر اصل میں جب میں نے ساری کارروائی نکالی, ساری کہانی نکالی, کیونکہ میری ہاؤسنگ کی بیٹ ہے, احباب رابطہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کام کیا ہو رہا ہے. تو پتہ چلا کہ ان کی جوتوں کی ایک دکان تھی چھوٹی سی, اور وہاں سے ان کے ذہن میں یہ ساری کارروائی آئی, اور پھر اب یہ اربوں روپے کے سجاد کے مالک بن چکے ہیں. اور اس سوسائٹی کا کہیں زمین آسمان پہ کوئی وجود نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ڈیلیور کیا گیا ہے, نہ ہی جن لوگوں کی فائلز کے پیسے انہوں نے لیے, جو متاثرین ہیں انہیں ان کے پیسے واپس کیے گئے. بلکہ دیدہ دلیری کی انتہا دیکھیے کہ انہوں نے نہ صرف اپنی جائیداد بنائی, بلکہ خانپور ڈیم کے قریبی وائٹ پیلس ہوٹل جو اس وقت آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں, ایک ہوٹل بنا لیا جو عیاشی کا اڈا اس وقت بن چکا ہے. اور اتنی دیدہ دلیری سے یہ کام کر رہے ہیں, سسٹم کو انہوں نے ساتھ ملایا ہوا ہے کہ انہیں کوئی پوچھنے والا, دیکھنے والا, سننے والا, بات کرنے والا بالکل نہیں ہے. اور اس ضمن میں جب میں نے ان کے بیٹے سے مانی سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے موقف لینے کے لیے, ان کے آڈیو میسیجز میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, تو انہوں نے بتایا جی کہ یہ ہم لوگوں کو واپس کر چکے ہیں, تو کیس کلیئر ہو چکے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے بتائیے نا کیسز کہاں کلیئر ہوئے ہیں, آپ کی جو متاثرین کے ساتھ معاملات ہیں وہ کہاں تک پہنچے ہیں, مجھے کوئی پروف دے دیں تاکہ میں اس خبر کو فائل نہ کر سکوں. بطور صحافی خبر فائل کرنا میرا حق ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے ساتھ لوگ کام کرتے رہے ہیں, جن میں 3-4 نام بھی ہیں اور سید برادری سے ان کا تعلق ہے, وہ بھی ان کے ساتھ مختلف حصوں میں شراکت دار رہے ہیں, ان کی چیزیں بھی سامنے آئی ہیں. ان سے بھی میں نے ریکویسٹ کی کہ رفاقت صاحب سے آپ بات کروا دیں یا ان کا موقف لے دیں, تاکہ میں جرنلسٹک ایتھکس کے مطابق اپنی سٹوری کو پراپر فائل کر سکوں. لیکن کان پر جوں تک نہیں رینگی. کیوں؟ یہ اپنے آپ کو بہت مضبوط سمجھتے ہیں, بہت طاقتور سمجھتے ہیں, بالخصوص اسی طرح جیسے فرعون بھی اپنے آپ کو بہت نعوذ باللہ طاقتور سمجھتا تھا. اور آج اس وقت رواکنڈ اور ٹیکسلا کے جو لوگ ہیں وہ چونکہ بالکل سمجھ لیں کہ سادہ دل, آج کی تاریخ میں بھی بہت ہی معصوم لوگ ہیں, 9 to 5 اپنی جاب کرتے ہیں, اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں, اور اس لیے ان کے خلاف نہیں آتے کہ ان کے پاس اپنی زندگی سے کام ہی نہیں ہے. بیشتر لوگ ایسے ہیں ان کے کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں اپنی زندگی میں, اللہ کے سپرد کر دیا ہے ان نوسر بازوں کو اور ان چوروں کو. یہ ان لوگوں کے الفاظ ہیں. لیکن کچھ ایسے دلیر لوگ ہیں جنہوں نے مجھے یہ سارے ثبوت دیے ہیں, اور انہوں نے کہا کہ وقاص بھائی نیکسٹ ہم آپ کو انٹرویوز بھی دیں گے, اور ان میں سے کچھ لوگوں کے انٹرویوز میں ریکارڈ بھی کر چکا ہوں. اور میں اب بھی, میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, میں حاضر ہوں ملک رفاقت صاحب, میں بطور صحافی اس کو فائل کر رہا ہوں اور یہ پروگرام کر رہا ہوں. میری آپ سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ اس سارے معاملے پہ موقف دے سکتے ہیں تو آپ ضرور موقف دیجئے, میرا پلیٹ فارم حاضر ہے, میں آپ جہاں کہیں گے میں حاضر ہو جاؤں گا اپنی ٹیم کے ساتھ اور آپ کا انٹرویو ریکارڈ کروں گا. لیکن تحصیلدار ٹیکسلا
DGFIA چیئرمین نیب اس سارے معاملے کا نوٹس لیں اور ایک شخص جو خاموشی سے اربوں روپے چھاپ کے گپت ہو کے بیٹھا ہوا ہے اسے پکڑیں اور اسے پابند سلاسل کریں، تاکہ وہ لوگ جنہوں نے ساری زندگی کی کمائی، ایک سرکاری ملازم کی تنخواہ جو اس کا مہینے کا بچوں کا رزق ہی پورا نہیں ہوتا، اس میں سے بھی وہ پیٹ کاٹ کر ایک زمین کا ٹکڑا لینے کا خواہش مند ہے کہ جب وہ ریٹائر ہو تو اس کے بچوں کے لیے اس کے پاس چھت ہو جہاں پہ وہ اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکے اور اپنے بیٹوں کی شادی کر سکے، پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں کے ساتھ اپنی زندگی کے جو باقی دن ہیں وہ گزار سکے۔ لیکن یہ کیسے ظالم لوگ ہیں کہ وہ شخص جو رزق حلال کی طلب میں رہتا ہے، تلاش میں رہتا ہے، اپنی زندگی اپنی جوانی دے دیتا ہے، اس کو بھی بمبوڑ کے اور نچوڑ کے کھا گئے ہیں۔ بات یہاں تک ہی ختم نہیں ہوتی، آج کے ویلاگ کو ایک آغازیہ سمجھیے اور آئندہ آنے والے دنوں میں ان کے چراغیہ نام نہاد جعلی ہاؤسنگ سوسائٹی، کیونکہ میں نے کنٹونمنٹ سے بھی چیک کر لیا، میں نے RDA سے بھی چیک کر لیا، میں نے پھاٹا سے بھی چیک کر لیا، کہیں پہ کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ سو اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔